میری بات سنو، کیا تم جانتے ہو کہ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں؟ اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا آج حساب کتاب کے بعد ہی سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتا جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتا تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر بدلنے پر راضی کر رہی ہوں۔ وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور ویسے بھی محبوب حقیقی کو تلاش کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ اہل عشق کی محبت خام کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ جب دل میں محبت کی آگ جلنے لگے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی ساری زندگی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سبھی کو ایسا لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس گھبراہٹ کو ختم کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد رکھتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹے، تاکہ تم اس سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جائے گا یا پھر اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ بس اپنے دل کو سمجھاؤ کہ جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی کی آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں کیوں نہیں تبدیل کر سکتا؟ وہ کیوں اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟